فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں رخصت کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ دو قسم کے لوگ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو پھر رمضان کے بعد یہ اس کی قضا لائیں گے۔ پہلا جو ہے ان میں مریض ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، تو اب یہاں پر مریض کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ بیمار ہے اور وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر وہ اس روزے کو چھوڑ دے گا، افطار کرے گا، اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد وہ جو اس نے روزہ چھوڑا ہوگا اس کی وہ قضا لائے گا۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی یہاں پر یہ رخصت ذکر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی دائمی مریض ہو جیسے شوگر، کینسر وغیرہ کا مریض، اور ڈاکٹر کی طرف سے یہ ہدایت ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور مریض خود بھی یہ محسوس کرے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے مریض کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ بالکل چھوڑ دے گا اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہ ہو، تو ان پر بھی فدیہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ یہ لوگ جو ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں گے، اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہوں یا شیخ فانی، یعنی کہ ایسے بوڑھے جو بالکل روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ بعد میں قضا کے بجائے اس کا فدیہ ادا کریں۔ اور اسی طرح جو مسافر کے لیے ہے، تو مسافر کے لیے بھی یہ رخصت موجود ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، اور جب سفر سے لوٹ کر واپس آ جائے تو پھر وہ اس روزے کی قضا لائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا چاہے اور کوئی مشکل بھی نہ ہو اس کے لیے، تو پھر وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ جہاد کے موقع پر صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو ان میں سے بعض صحابہ اکرام نے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں البتہ اگر گرمی کی شدت اور راستے کی دشواری اور مسلسل سفر کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہو، تو پھر مسافر کے لیے تاکید کے ساتھ حکم یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ مشقت والا سفر ہو اور تکلیف محسوس کر رہا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہو کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ لوگوں نے رش کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ایک روزے دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں اگر دشواری زیادہ ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔